السلام علیکم ناظرین، کہیے کیا حال ہے؟ امید ہے عید آپ کی اچھے سے گزر گئی ہوگی، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، سب سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ عید ہمارے لیے کتنا خوشیوں کا دن ہے۔ ہم سال میں 2 بار اس عید پہ اپنے سب عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، جو بھی ہیں آپ کے قریب یہاں رہتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم ہر دن کو اپنا عید کی طرح سیلیبریٹ کرنا شروع کریں تو کیا وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا؟ اپنی زندگی کو جب سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ ہم ہر روز عید کے دن کی طرح کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو میں سننا بہت پسند کرتی ہوں، بہت انسپائر ہوتی ہوں ان کی گفتگو سے۔ ابھی میں ڈاکٹر عارفہ کی ایک ویلاگ سن رہی تھی، اتنی پیاری وہ باتیں کرتی ہیں، اتنی پیاری وہ باتیں کرتی ہیں، اور ان کی باتوں سے 100% میں متفق بھی ہوتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ دولت اور شہرت اور اس طرح کی چیزیں ضروری نہیں کہ آپ کو بہت خوشی دیں۔ خوشی آپ کے اندر ہے، خوشی آپ کے اندر وہ چیز ہے جو آپ کو فلفلمنٹ دے، جو آپ وہ کام کرنے کے بعد آپ محسوس کریں کہ آپ کتنا اچھا فیل کر رہے ہیں۔ ہم دن میں سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کسی کو فٹیگ سمجھ کے، کسی کو مجبوری سمجھ کے، کسی کو فرض سمجھ کے یہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ذات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی خوشی کے لیے بھی کچھ کریں۔ سوسائٹی کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ جتنی سیکریفائزز کریں، جتنا اپنے آپ کو کچلیں، جتنا اپنے آپ کو آپ رگڑیں، لوگ آپ کو تمغہ پھر بھی نہیں دیتے، پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں نے ساری زندگی بڑی قربانیاں دیں، لیکن آپ کو کیا ملا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ زندگی کے اس دور میں آ کے میں سوچتی ہوں کہ واقعی ہم پوری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں کہ کس طرح سب کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے میکے والوں کو، اپنے سسرال والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو خوش رکھا جائے، اور ان کو خوشی دیتے دیتے آپ جو ہے عمر کے اس دور میں پہنچ جاتے ہیں جہاں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کچھ کریں۔ تو پلیز پلیز ڈیئر 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 ویری ڈیئر لسنرس، زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، آپ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کریں۔ اور اپنی ذات کے لیے آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھے اچھے کپڑے بنائیں، ہم کھانے کھائیں، یہ کریں وہ کریں۔ نہیں، آپ یہ کریں جس سے آپ کے اندر خوشی کی کرنیں پھوٹیں۔ کسی مستحق کے لیے آپ اس کی زندگی بنا دیں، کسی کو ایسے مقام پر لے جائیں کہ وہ زمین سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ آپ کی زندگی کا سرمایہ یہ سوچے ہوں کہ آپ نے ایک ٹائم میں اسٹرگل کی تھی یا کچھ تھوڑی سی محنت کی تھی، جس سے آپ کو اتنی خوشی ملی، اور خوشی کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک پورا فیوچر بنا کے کوئی شخص کھڑا ہے۔ شخص سے تخصیص نہیں ہے کہ کوئی وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے آپ کو کسی ایسی کیٹیگری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، جو چیز میں نے فیل کی کہ عید کی پرمسرت دعوتوں میں نے جو ان لوگوں کے منہ سے جو کربنگ سنی، جہاں 10-15 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کربنگ کی ہو رہی تھی کہ اس ملک میں یہ نہیں ہے، اس ملک میں وہ نہیں ہے، اس ملک میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے۔ مطلب گفتگو کا محور جو تھا سوائے کربنگ کے کچھ نہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں زندگی کی ہر آسائش میسر تھی، زندگی کی وہ ساری سہولیات جس کی کوئی تمنا کر سکتا ہے، جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے، وہ سب مطلب اس طبقے کے لوگ کربنگ کر رہے تھے۔
اگر غریب لوگ کریں تو ان کا جینون ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. لیکن یہ لوگ وہ لوگ کربنگ کر رہے تھے جنہیں دنیا کی ہر آسائش حاصل ہے، کاریں، گھر خوبصورت، پیلسز لائک گھر، اور ہر چیز کی فراوانی، لیکن کربنگ کربنگ کربنگ. تو میری ان سے جب میں بہت تک بڑھ جاتی ہوں ایسی باتیں سن کے، تو میں کہتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آج جو آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے جس کی کوئی خواہش کرے، یہ کس ملک نے دیا ہے؟ اسی ملک نے دیا ہے. اسی خراب ترین ملک نے آپ کو آج اس مقام پہ بٹھایا ہوا ہے جہاں پر آپ یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. آگے سے جواب ہوتا ہے جی ہم نے بھی تو اس ملک کو سرو کیا ہے نا اتنا. میں کہتی ہوں آپ نے ملک کو سرو نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو کیا، کیونکہ آپ جو بھی کام کرتے رہے آپ زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے کرتے رہے. ہاں اگر کوئی فری کام کر رہا ہو ملک کے لیے تو اس کو میں مانوں گی کہ ملک کے لیے کیا ہے. جی تو میری آپ سے گزارش ہے بجائے کربنگ کرنے کے عملی طور پر کچھ ایسا کیجئے جو آپ کو حقیقی خوشی زندگی بھر کے لیے دے. کیونکہ کربنگ کرنے سے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، نیگیٹو باتیں کرنے سے آپ کے سامنے نیگیٹو ہی آتا ہے. آپ پازیٹیو بات کریں اور اس کا کوئی سلوشن نکالیں کہ ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میرے دائرہ اختیار میں جو ہے وہ میں کروں، آپ کے دائرہ اختیار میں جو چیز ہے آپ وہ کریں. تو یہ ہے زندگی، اور یہی ہے زندگی کا حاصل جس پہ آپ کبھی سوچیں دل کی گہرائیوں سے تو آپ ایک پرائڈ کہہ لیں، ایک فلفلمنٹ کہہ لیں، ایک خوشی کہہ لیں کہ آپ نے کام کیا، کچھ لوگوں کی زندگی آپ کو وسیلہ بنا کے خدا نے ان کی زندگی بدل دی. تو یہ ہے حقیقی خوشی. امید ہے میرا یہ ہلکا پھلکا سا پیغام آپ سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، جن میں میں خود بھی شامل ہوں. تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ جس خاتون کا میں نے ذکر کیا جن کی گفتگو مجھے بہت پسند ہے، ان کی ایسی ہی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اور ابھی میں نے ان کا لیکچر سنا ہے، اس سے میں اتنی انسپائر ہوئی کہ میں نے کہا میں اپنے ڈیئر ویورز سے گزارش کروں کہ وہ بھی پلیز 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 اپنی خوشی کے لیے کچھ کریں. سیکریفائزز تو کرتے ہی ہیں، آپ عمر بھر کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو بھی اہمیت دیں. آپ کی اپنی ذات بھی کچھ ہے، آپ اپنی انر ہیپینس کے لیے ضرور کچھ کریں. ٹھیک ہے؟ تو ہیپینس صرف اچھے اچھے کپڑوں میں نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنی وارڈروب دکھاؤں. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ بہت زیادہ قیمتی کپڑے میں نہیں بناتی ہوں، بس افورڈیبل بناتی ہوں میں. تو کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اتنا قیمتی کپڑا بنا کے وہ اس کو میں کتنی دفعہ پہنوں گی، تو بہتر ہے کہ میں کم قیمت کے بناؤں، اس کو پہنوں اور پھر کسی میں ایسے بندے کو دوں جو اس کی قدر کر سکے. ٹھیک ہے؟ اور جو افورڈ نہ کر سکتا ہو. تو میرا آپ کے لیے آج کا یہ پیغام ہے. امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسی ہی عیدیں سیلیبریٹ کرنی نصیب کرے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. یہ میرا گیجٹ کام نہیں کر رہا اور اب مجھے ہاتھ سے آف کرنا پڑے گا.